نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر۔ علامات قیامت کی بعض احادیث میں سرسری نظر سے جو کہیں تعارض محسوس ہوتا ہے اس کی چند وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس موضوع کی بعض احادیث میں اختصار ہے، اگر مفصل حدیث سامنے نہ ہو تو اختصار کی وجہ سے باہم وہ احادیث متعارض محسوس ہوتی ہیں۔ مثلا صحیح حدیث میں کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، مگر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اب دونوں حدیثیں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن پوری حقیقت مسند احمد کی ایک اور روایت سے سامنے آتی ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی عیبدار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی اور دائیں آنکھ موٹی پھلی ہوئی ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے لیے قرآن و سنت میں عموماً لفظ الساعہ اور القیامہ استعمال ہوا ہے، مگر بعض احادیث میں یہ لفظ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوئے، چنانچہ مطلق موت کو بھی قیامت کہا گیا ہے، اور قیامت کی کسی بڑی اور قریبی علامت پر بھی لفظ قیامت کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اب جس کا ذہن ان معانی کی طرف نہ جائے گا وہ کئی احادیث میں تعارض محسوس کرے گا۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم صفحہ نمبر 406 جلد نمبر 2، کہ ایک شخص نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری لڑکا موجود تھا جس کا نام محمد تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بوڑھے ہونے سے پہلے قیامت آ جائے۔ اب یہ حدیث ان تمام احادیث سے متعارض معلوم ہوتی ہے جو علامات قیامت کی فہرست میں بیان کروں گا، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد رسالت اور قیامت کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہوگا، جو دوسری حدیث ہے، مگر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں کا نہیں، بس چند سالوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے جو صحیح مسلم ہی میں حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہاں ساعت کا لفظ قیامت کے معنی میں نہیں بلکہ کچھ خاص افراد کی موت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، یہ دیہاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، بس آپ ان میں سے سب سے کم سن انسان پر نظر ڈالتے اور فرماتے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے تمہاری قیامت آ جائے گی۔ اب ظاہر ہے یہاں تمہاری قیامت سے وہ جو مخاطب تھے ان کی موت مراد ہے، عام قیامت مراد نہیں ہے۔ تو اس معنی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت قیامت ہے، بس جو مرا اس کی قیامت تو آ ہی گئی۔ تو اسی طرح ان احادیث میں بھی اگر تحقیق سے کام نہ لیا جائے تو تعارض نظر آتا ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تزال طائفة من امتی یقاتون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر احادیث میں صراحت ہے کہ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو تو موت آ جائے گی، تو قیامت کے دن تو کوئی مومن زندہ نہیں ہوگا۔ اور وہ احادیث بھی موجود ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، بس جس کے دل میں ایک دانہ یا ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اسے نہ چھوڑے گی اور اس کو روح قبض کر لے گی۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ،
کہ قیامت نہ آئے گی جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ زمین میں اللہ اللہ نہ کہا جائے۔ اسی طرح فرمایا لا تقوم الساعة ولا احد یقول اللہ اللہ، کہ قیامت ایسے کسی شخص پر نہیں آئے گی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ اسی طرح فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، کہ قیامت نہیں آئے گی مگر صرف بدترین لوگوں پر۔ اب دونوں قسم کی حدیث میں بظاہر تعارض ہے۔ پہلی حدیث باقی چاروں حدیثوں سے معارض نظر آتی ہے، لیکن پہلی حدیث جو میں نے صحیح مسلم سے بیان کی، مختلف کتب حدیث میں مختلف سندوں کے ساتھ اور مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ، سنن ابی عمر ودانی اور کنز العمال، ابن عساکر، الحاوی، تو ان تمام حدیثوں میں الی یوم القیامہ کی بجائے حتی ینزل عیسیٰ ابن مریم کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے تک باقی رہے گی، یعنی قیامت تک باقی نہیں رہے گی، حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے تک باقی رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ مسلم شریف کی جو پہلی روایت جو میں نے بیان کی جس میں الی یوم القیامہ ہے، وہاں یوم قیامت سے مراد قیامت کبریٰ مراد نہیں ہے، بلکہ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت مراد ہے، یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔ لہٰذا پہلی حدیث اور باقی چار حدیثیں جو میں نے بیان کی ان میں جو تعارض نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ کہیں دو حدیثوں میں تعارض اس لیے ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک ضعیف یا من گھڑت حدیث ہوتی ہے۔ اگر حدیث موضوع ہے تو ظاہر ہے اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے، وہ کالعدم ہے، اور اگر ضعیف ہے اور وہ حدیث قوی پر منطبق نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ضعیف حدیث کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتماد جو ہے وہ قوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ کبھی علامات قیامت کی دو حدیثوں میں تعارض اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ دو الگ الگ علامتوں کو ایک سمجھ لیا جائے۔ مثلا قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ عدن یعنی یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ملک شام میں جمع کر دے گی، اور کئی دوسری حدیثوں میں ہے کہ آگ حجاز سے نکلے گی۔ اب سرسری نظر سے دیکھا جائے تو دونوں باتیں متضاد معلوم ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ دو الگ الگ علامتیں ہیں۔ حجاز کی آگ بھی علامات قیامت میں سے ہے اور وہ نکل چکی ہے، جس کی تفصیل آگے انشاءاللہ بیان کروں گا، اور عدن کی آگ ابھی نہیں نکلی، وہ بالکل قریب قرب قیامت میں نکلے گی، جیسا کہ علامات قیامت میں بیان کروں گا۔ یہ تعارض کے وہ موٹے موٹے اسباب ہیں جو علامات قیامت کی حدیث میں زیادہ پیش آتے ہیں۔ دیگر اسباب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس مضمون کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دوسری احادیث میں بھی بکثرت پیش آتے ہیں، یہاں صرف نمونے کے طور پر چند اسباب میں نے بیان کر دیے تاکہ سننے والوں کو جہاں احادیث کے درمیان تضاد اور تعارض نظر آئے وہاں تضاد کا فیصلہ کرنے کے بجائے حدیث کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ علامات قیامت تین قسم کی ہیں، تین قسمیں ہیں علامات قیامت کی۔ قرآن حکیم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں قریب اور دور کی چھوٹی بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ علامہ محمد بن عبد الرسول برزنجی متوفی سن 1040 ہجری نے اپنی کتاب الاشاعۃ لا شرط الساعہ علامات قیامت کی اس میں تین قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 علامات بعیدہ، نمبر 2 علامات متوسطہ جن کو علامات صغرا بھی کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 علامات قریبہ جن کو علامات کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ان کی تفصیل اگلے درس میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔